بھائی آپ کوشچن کر لیں. جی سر، یہاں آپ نے کہا کہ تمام جماعتوں نے موافقہ طور پر ساتھ دیا. ماضی میں 2008 میں بھی پیپلز پارٹی کے پاس گورنمنٹ تھی، لیکن گلشتان کے بہت سے مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہوئے. سب سے پہلا امن و امان اور مسنگ پرسن کا معاملہ سب سے اہم ہے. اس کے بعد جو مالیاتی امور ہے اس حوالے سے بھی گلشتان کو کافی توجہ کی ضرورت ہوگی. تو اس کنڈیشنز کو کیسے دیکھیں گے؟ تھینک یو. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو. پاکستان پیپلز پارٹی کا 2008 سے لے کے 2013 تک حکومت تھا، اور جہاں ہم نے تمام مسائل کا حل نہیں نکالا، وہ اسی دور میں ہم نے جو بلوچستان کا آج سے نہیں ہمیشہ کے مطالبات تھے، چاہے وہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے ہو، چاہے وہ NFC ایوارڈ کے حوالے سے ہو، ان کو ہم نے ایڈریس کیا. ہم نے ایسے انقلابی کام شروع کیے تھے جیسے غازِ حقوق بلوچستان کا پیکج جو صدر زرداری نے بلوچستان کے لیے اس وقت طے کیا تھا. اور میرا خیال میں کہ اگر اس غازِ حقوق بلوچستان کا پیکج پہ تب سے لے کے آج تک عمل درآمد ہو رہا ہوتا، تو میں آج اگر آپ کے سامنے بات کر رہا ہوتا تو ایک الگ صورتحال بلوچستان میں ہم محسوس کر رہے ہیں. مگر اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اس صوبے کے عوام نے ہمیں ایک موقع دیا ہے، اور ہم دن رات انشاءاللہ تعالیٰ محنت کریں گے، کوشش کریں گے کہ یہاں کے تمام مسائل کا مقابلہ. میرا یہ سوال ہے کہ ایک تو روڈ میپ آپ نے نہیں بتایا کہ ریکنسلیشن کیسے ہوگی. کیا آپ نے کوئی اپنا ڈیلیگیشن، پارٹی کا ڈیلیگیشن CM صاحب کو آپ نے کوئی اسائن کرنا ہے، نواب زہری صاحب کو آپ نے کرنا ہے، دوسرے دیگر سرداروں پہ کہ وہ جا کے ان سے بات کریں جو باہر بیٹھے ہیں، یہ ریکنسلیشن ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی پچھلی حکومت تھی اور اس حکومت میں بہت فرق ہے، ٹائم بہت آگے نکل گیا. ہمیشہ پریشر ہوتا ہے، CM بڑا ویک ہوتا ہے، اتنے پریشر اس پہ ہوتے ہیں کیونکہ سینٹرل کمانڈ پیچھے کوئی نہیں ہوتا. کیا آپ کوئی ویٹ ڈالیں گے ان کے پیچھے کہ وہ دوسرے جو تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بہیو کریں؟ تھینک یو. جہاں تک ہمارا ریکنسیلیشن کا کوشش ہوگا، میں نے ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ پورا ملک کے لیے بہت ضروری ہے، اور جو ہمارا شہباز شریف صاحب تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو ایک دو دن پہلے ہمارا ڈنر بھی ہوا اور سب تمام سیاسی جماعتوں نے بات کی، تو میں نے اس پہلا ابتدائی میٹنگ میں یہ ریکویسٹ کیا وزیر اعظم صاحب یا سون ٹو بی وزیر اعظم صاحب سے کہ ایک چارٹر آف نیشنل ریکنسیلیشن بہت ضروری ہے، اور اس پہ ارادہ ہے کہ ہم وفاقی سطح پہ کام کریں. جہاں تک بلوچستان کی بات ہے، ایک تو میں روڈ میپ کا میں ہمارا نظریہ اور فلسفہ کا ذکر کر رہا ہوں کہ جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی شہادت سے پہلے اپنی کتاب لکھی، وہ اسی سوچ کے مطابق، اور ہمارا طرز حکومت اسی نظریہ اور اسی فلسفہ کے زور پہ چلے گا. وہ اسی فلسفی کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے جو پارلیمان میں موجود سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ہم ریکنسیلیشن کی سوچ کے ساتھ انگیج کریں گے، اور جو پارلیمان کے باہر نمائندے ہیں، پارلیمان کے باہر اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمارا نیت یہی ہوگا کہ اسی ریکنسیلیشن کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ انگیج کریں. پھر مختلف ٹاپکس ہیں. ایک ٹاپک جو میں نے ذکر کیا، آپ نے بھی ذکر کیا، یہ مسنگ پرسنس کا. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پورا ملک میں ایشو ہے، کافی مشکل ایشو ہے، کافی کمپلیکس ایشو ہے. اب اگر بلوچستان میں جو صوبائی اسمبلی میں ایک ایسا کمیٹی بنے جو کہ آپس میں اور تمام سیاسی جماعتیں کا نمائندگی ہو، تو اس میں بیٹھ کے وہ ہمیں اچھے تجویز دے سکتے ہیں، اچھے سجیسشنز دے سکتے ہیں کہ ہم کیسے اس ایشو کو ایڈریس کر سکیں. ہاں نہیں بھٹی صاحب کا جو ہمارا اب انشاءاللہ تعالیٰ وزیر اعلیٰ بننے جا رہا ہے، وہ بہت مضبوط وزیر اعلیٰ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ صحیح کہہ رہے ہوں کہ 2008 سے 13 تک اور آج سے بہت فرق ہے، مگر ایک قسم کی جو فرق یہ بھی ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ سرفراز بھٹی جو
पार्टी के बैरूनी स्टेज? सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अंदरूनी फैसले करते हैं, मशावरत सबके साथ करते हैं। अब तो ऑब्वियसली आपके जो पार्लियामान की जो मैथ है, सूबा सिंध में वाज़े मेजॉरिटी है, बड़े क्लियर है। सूबा बलूचिस्तान में ऐसे स्प्लिट मैंडेट्स है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ के अपने नंबर्स हैं, मुस्लिम लीग के अपने नंबर्स, JUI के अपने नंबर्स, तमाम सियासी जमातों के अपने नंबर्स। तो ज़रूर हम ने अपने टाइम लेके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफाकी और सूबाई नुमाइंदे से मशवरा करके हमने फिर कंसेंसस चीफ मिनिस्टर सरफराज भुट्टी साहब उनकी फार्मूले के बारे में जो बात की जा रही है, सॉरी, बलूचिस्तान में 2.5 साल का मुस्लिम लीग नून के साथ एक फार्मूला तय हुआ है, क्या ये दुरुस्त है? दूसरी बात यह है कि बलूचिस्तान में कौम परस्त सियासी जमातें बड़ी नाराज है बड़ी सियासी जमातों के साथ, और यही वजह कि आज महमूद खान अचकदीन ने भी अपने कागजात नामजदगी जमा करा दी है प्रेसिडेंट जरदारी के खिलाफ। तो इसको आप इस फैसले को किस नज़र से देखते कि धुरियाँ नहीं पैदा हो रही बलूचिस्तान में? जहाँ तक कौम परस्त सियासी जमातों हैं, मैंने पहले से कहा कि एक तो एहतजाज हर किसी का हक़ है, जमहूरियत में उनका हक़ है, जो भी शिकायतें हैं, जो भी इश्यूज़ हैं वो उठाएं, वो पार्लियामान के अंदर उठाएं, वो पार्लियामान के बाहर उठाएं, बिल्कुल उनका हक़ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इरादा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोशिश, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके साथ इंगेज करके, नेक नीयती के साथ इंगेज करके, इस सोच के साथ कि हम रेकन्सिलिएशन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में जो फॉल्ट लाइंस हैं उन फॉल्ट लाइंस को इस रेकन्सिलिएशन के प्रोसेस से हम एड्रेस करें, ताकि कोई और उन फॉल्ट लाइंस का फ़ायदा उठाते हुए हमारा सूबा को या हमारे मुल्क को नुकसान ना पहुँचे। जहाँ तक ये सदर के इलेक्शंस हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक़ है कि वो जिसको भी चुनना चाहें वो अपना सदर का नुमाइंदा बनाएं। मगर मेरा ख़्याल में अगर अचक साइद साहब, जिसके लिए मेरा बहुत एहतराम है, इज़्ज़त है, अगर वो PTI का नुमाइंदा बनना जा रहा है तो फिर वो अपने आप को कौम परस्त तो नहीं कह सकेगा। अच्छा,